پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے دائرہ شماریات پاکستان کے ترجمان جناب محمد سرور گوندل صاحب. محمد سرور گوندل ملک کے معروف آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور ٹیم لیڈر کے طور پہ پلاننگ، ایگزیکیوشن اور کوارڈینیشن اور مینجمنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ملک کے اندر بڑا ایک اہم مرحلہ مردم شماری کا جاری ہے. بہت بہت شکریہ سرور گوندل صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ 5 سال بعد کیوں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے مردم شماری کی، جبکہ ہر 10 سال بعد مردم شماری ہوتی تھی؟ پھر کیا اس کے خد و خال ہے، ایک اسپیشلٹی کیا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کی؟ بہت شکریہ نصر اللہ صاحب آپ کا ٹائم دینے کا، کیونکہ ملک کے اندر اس وقت 7ویں جو ڈیجیٹل مردم شماری اس وقت سٹارٹ ہے اور اس کے ہم آخری فیز کے اندر اس وقت جا رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو 6ٹھی مردم شماری ہوئی تھی اس وقت کچھ ہمارے جو سوسائٹی کے لوگ تھے ان کو اس پہ کنسرن تھے، اعتراضات تھے، جن میں سے گورنمنٹ آف سندھ کا بھی ایک مین کنسرن تھا. تو جب یہ سینسس کے رزلٹ اپروو ہوئے اس وقت سی سی آئی میں یہ ڈیسیژن ہوا کہ جو نیکسٹ ہماری مردم شماری ہوگی اس کو لیٹسٹ ٹول ٹیکنیکس پہ کیا جائے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ایک سینسس ایڈوائزری کمیٹی بنائی جس کے اندر تمام صوبوں کے ریناؤنڈ ڈیموگرافر تھے اور جو آئی ٹی ایکسپرٹ اور باقی جو ڈومین ایکسپرٹ تھے ان پہ مشتمل ایک کمیٹی تھی جس کو سینسس ایڈوائزری کمیٹی کہتے ہیں. اور اس ایڈوائزری کمیٹی نے اس کے خد و خال جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے جو فیچرز تھے ان کو ڈیفائن کیا اور پوری دنیا کی جو کمپیریٹیو سٹڈیز ہیں ان کمپیریٹیو سٹڈیز پہ اس پہ کیا. تو یہ وہ مین ریزن تھی کہ جو کیونکہ اس میں جو سی سی آئی میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ جو نیکسٹ ہماری الیکشن ہوں گے وہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے. اور اس کے جو مین جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ جو مین ریزن ہے وہ ہماری 5 سال کی یہ ریزن ہے تاکہ جو ایک سینسس ہے، سینسس جو ہے وہ ایک صرف ایک ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، یہ ایکچولی تمام اکائیوں کو صوبوں کو جو ہے وہ جوڑنے کا نام ہے تاکہ اس پہ ٹرسٹ ہو. تو جو پہلی مردم شماری تھی 6 اس پہ کچھ اعتراضات تھے جس کی وجہ سے یہ 5 لیکن گوندل صاحب کچھ اس قسم کے اعتراضات اب بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. سندھ کے اعتراضات ہیں. بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اعتماد میں لیا جائے، ان کے خدشات دور کیے جائیں. ایم کے ایم کو بھی خدشات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس سینسس ایڈوائزری کمیٹی تھی اس نے لوگوں کے اعتراضات اور جو تحفظات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہی آپ نے ایویڈنس بیس کرنے کے لیے آپ نے ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے. کہ اس وقت آپ کی جو سینسس چل رہی ہے یہ ٹیبلٹ بیس پہ ہے، یعنی آپ ہمارا انومریٹر جب کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ وہاں کی جیو ٹیگنگ بھی کرتا ہے اور ڈیٹا بھی لیتا ہے. تو جو سندھ گورنمنٹ ہے یا باقی جتنے بھی صوبائی گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ میں آپ کے ذریعے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو فیلڈ آپریشنز ہوتے ہیں یعنی جو آپ کی ایلوکیشن آف انومریٹر، ٹریننگ وینیوز، پھر مانیٹرنگ، پھر فیلڈ کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یقیناً جب صوبائی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے، ادارہ شماریات کے ساتھ کام کرتی ہے، تو ان کے کچھ سجیشنز ہوتی ہیں. میں اس کو تحفظات تو نہیں بولوں گا، مثلا ہم نے خود جو ہے وہ سی ایم سندھ کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کی، ان کے ساتھ بریفنگز کی اور ان کے جو خدشات تھے ان پہ ڈیلیبریشنز کی. تو ان کا سب سے بڑا یہ تھا جو اس میں ان کا کنسرن تھا کہ جو تمام لوگ ہیں جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو، کیونکہ فیلڈ کی مانیٹرنگ وہ کر رہا ہوگا تو آپ کو اس کو جو ہے وہ ڈیش بورڈ دینے ہیں. تو اس وقت تمام صوبوں میں صرف سندھ کے اندر ہی نہیں، تمام صوبوں کے جو ہمارے پاس اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کے کمپیوٹر کے اندر ان کے ڈیش بورڈ موجود ہیں. وہ اپنے انومریٹر کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ جتنی آبادی وہاں پہ کاؤنٹ ہوئی ہے، میل فیمیل، ان کی کہ ایک انومریٹر کتنا کام کر رہا ہے، کس گھر پہ کتنی دیر کھڑا رہا ہے. تو ساری جو اس کی مانیٹرنگ ہے وہ اس پہ ڈیش بورڈ کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن گوندل صاحب یہ تاثر کیوں ابھر رہا ہے کہ سندھ کی جو آبادی ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ جو غیر قانونی مقیم ہے یہاں پہ ان کی اگر مردم شماری ہو جاتی ہے تو ان کے اگر
اس سے آبادی کا تناسب جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کم کیسے ہو سکتی ہے کہ جب آپ خود ہی آپ کے انومریٹر ہوں اور آپ ٹریننگ بھی آپ ہمارے ساتھ کرائیں اور ان کی مانیٹرنگ بھی آپ کرائیں، آپ کو ڈیش بورڈ بھی دیے جائیں اور جتنی آبادی نیچے آپ کے انومریٹر لا رہے ہیں وہ آپ کو نظر بھی آئے، تو اس میں کم کرنے کا تو فیڈرل گورنمنٹ یا ہمارا ادارہ شماریات ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ جو انلیگل ہیں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کے لیے صوبہ سندھ کی جو ریکوائرمنٹ تھی کہ تمام لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بھی لیے جائیں، تو ان کی اس بات کو بھی اپنے سافٹ ویئر کے اندر ہم نے رکھا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ اس سے اس کی لیگل آئیڈینٹی پوچھتے ہیں، اگر اس کے پاس لیگل آئیڈینٹی ہے تب اس کو اس کے اندر جو ہے اندراج کر لیا جاتا ہے، اگر کسی کے پاس لیگل آئیڈینٹی نہیں ہے یعنی اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا تب بھی ریزن دے کے آپ اس کو شمار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی وساطت سے میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سینسس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے۔ سینسس کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ نے پالیسی پلاننگ کے لیے ڈیٹا جو ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم جہاں پہ یہ مردم شماری میں لوگوں کے گھروں کی معلومات لے رہے ہیں وہاں پہ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس گھر میں جو صاف پانی کے ذرائع کیا ہیں، کس گھر میں گیس ہے، کس گھر میں بجلی نہیں ہے، آپ کے گھروں کے سٹرکچرز کیا ہیں، ایج بریکٹس کیا ہیں، اگر گھر میں کوئی ڈسیبلٹی ہے اس کو کیا جاتا ہے، لٹریسی دی جاتی ہے، ایج بریکٹ دی جاتی ہے، تو اور پورے پاکستان کے اندر سپارکو کے میپس ہم نے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک نے پریکوئر کیے ہیں اور ان کے اوپر آپ ان کی لوکیشن بھی ڈال رہے ہیں، یعنی کل کو یہ ڈیٹا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک میپ کے اوپر نظر آئے گا کہ کس جگہ پہ سکول ہے، کس جگہ پہ کالج ہے، کس جگہ پہ یونیورسٹی ہے اور کس ایج بریکٹ کے نیچے لوگ ہیں، تو آپ ان کے لیے فیسلٹیز اور یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا مین مقصد یہ ہو کہ آپ نے پالیسی پلاننگ کرنی ہے تو بھلے کسی کے پاس شناختی کارڈ ہو یا نہ ہو آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، لیکن اس کے اندر یہ پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ اس ایریا کے اندر اس گھر کے اندر شناختی کارڈ نہیں تھا لیکن ڈیٹا وہ بھی کلیکٹ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ شناختی آپ یہ دیکھیں، میں اس کا سمپل کراچی کی مثال دینا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر جو خاص طور پر بات کی جاتی تھی اس میں یہ ہے کہ جس جگہ پہ کوئی آدمی ان کے سیوریج یوز کر رہا ہے، پانی یوز کر رہا ہے، اس کا پورا ڈیٹا فیسلٹیز یوز کر رہا ہے، ایجوکیشن فیسلٹیز یوز کر رہا ہے، اس کو اسی جگہ پہ کاؤنٹ کرنا ہے، اور اس کا شناختی کارڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا ایڈریس بھلے شمالی وزیرستان کا ہو، لیکن تھوڑا سا آبادی کا تناسب گوندر صاحب بگڑ نہیں جائے گا کہ اگر ایک فرض کریں کراچی کے ایک حصے میں جہاں غیر قانونی لوگ مقیم ہیں ان کی اگر آبادی کو بھی کنسیڈر کیا جائے تو اس سے آبادی این ایف سی ایوارڈ باقی معاملات بگڑتے نہیں ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو بیورو آف سٹیٹسٹک ہے اس کا کام ہے بندے گننا اور جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کر کے دینا، جب ہمارا ڈیٹا آ جاتا ہے تو پھر جو ڈیسیژن میکر ہیں ان کا کام ہے اس پہ کیا ڈیسیژن کرنا ہے۔ ہم اپنے ڈیٹا بیس کے اندر یہ بتا دیں گے کہ اتنے جو ہے وہ لوگ غیر ملکی ہیں، نیپالی ہیں، افغانی ہیں، چینی ہیں، یا اتنے وہ لوگ تھے جن کے پاس لیگل آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا تو پھر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اب اس کا آگے اب میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سینسس جو ہے اس کے ساتھ لنکیج ہے آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹوں کا، آپ کے این ایف سی ایوارڈ کا، آپ کے سول سروس کوٹا کا، تو جب آپ اس کا لنکیج اس کے ساتھ ہوگا تو لا محلہ لوگوں کو اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ملک ہے انڈیا ہے، انڈیا نے 2008 کے بعد اس کا لنکیج ختم کر دیا، یعنی آپ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے آبادی کے ساتھ ایک دفعہ اپنی سیٹیں بنا دی، اس کے بعد تمام دنیا کے اندر جو سینسس کا ڈیٹا ہے وہ آپ پالیسی پلاننگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ سینسس کے ڈیٹے کا مطلب ہی یہ ہے، ہاں اس ڈیٹے کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ریاست کا کام ہے، ہمارا کام ہے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک کا کہ کریڈیبل ٹرانسپیرنٹ جو ڈیٹا ہے وہ پرووائڈ کرنا۔ جی گوندر صاحب، کیا یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے کہ اگر فرض کریں میں لاہور میں مقیم ہوں، یہاں کے وسائل استعمال کرتا ہوں لیکن میری مردم شماری جو ہے میرے آبائی علاقے سرگودا میں ہو جاتی ہے؟ تو یہ بالکل ہماری ڈیفینیشن کے اندر یہی تو نصراللہ صاحب میں آپ کی وساطت سے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں
کہ سینسس کی ڈیفینیشن جو ہے کہ وہ شخص اسی جگہ پہ کاؤنٹ ہوگا. بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے, جس جگہ کی وہ فیسلٹیز یوز کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ اکیلے فرض کریں لاہور میں رہتے ہیں, فیملی آپ کی سرگودا میں رہتی ہے, آپ بھلے 5 دن لاہور میں رہتے ہیں, 2 دن آپ آگے سرگودا رہتے ہیں, لیکن آپ کاؤنٹ جو ہے وہ لاہور کے اندر ہوں گے. بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کو اس جگہ پہ کاؤنٹ کیا جائے گا جس جگہ کی آپ فیسلٹیز یوز کرتے ہیں. تو گوندل صاحب, اس وقت کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی سٹاف کے حوالے سے, ان کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے, اس پر قابو پا لیا گیا؟ جی آپ یہ دیکھیں, پہلی بات تو نصراللہ صاحب آپ کے وساطت سے میں تمام لوگوں کو بھی انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ آپ پہلی دفعہ پورے پاکستان کو جیو ٹیگ کر رہے ہیں. آپ فرسٹ ایور ڈیجیٹل سینسس پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی نہیں, یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹائزیشن ایکسرسائز ہے کہ آپ جب اتنی چیزیں کریں گے. اور 1,26,000 ہم نے ٹیبلٹ لیے ہیں, ہم نے 495 سینسس سپورٹ سینٹر بنائے ہیں پورے پاکستان کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنے لوگوں کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہوگا اور میڈیا بھی ہوگا تو اس پہ ہمارے, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ کچھ چیزیں اور بھی چلتی ہیں, تو آپ اس میں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹک ٹاکر بھی ہیں جو ہماری یونیفارم بھی پہن لیتے ہیں اور اس پہ ویڈیو بھی بنا کے وہ اپنی وہ کرتے ہیں. تو لوگوں کے جو کنسرن تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں. اس وقت ٹریننگ مکمل کرا دی گئی ان کو, اور جو ان کو فیسلٹیز ہیں ٹرانسپورٹ کے جتنے پیسے تھے وہ وہاں پہ دے دیے گئے. جو انہوں نے ٹریننگ کی مد میں ہم سے پیسے لینے تھے وہ تمام ڈی سیز کو پرووائڈ کر دیے گئے. ہر بلاک کرنے کا 25,000 ہم دیتے ہیں ایک انومریٹر کو, اور ایک انومریٹر جو ہے وہ ہمارے 2 بلاک کرتا ہے. تو اس کو جو 50,000 اس کے ایڈوانس میں ہم نے پیمنٹ جو ہے وہ ڈی سی کو دے دی ہے. یقیناً جب کام ختم ہوگا تو ڈی سی ان کو پیمنٹ کر دے گا. میں آپ کی وساطت سے یہ انفارمیشن تمام انومریٹر کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ کی جتنا معاوضہ تھا, آپ کے ٹریننگ کے پیسے تھے, آپ کے ٹرانسپورٹ جو آپ کو انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے, ان کے تمام جو فنڈ ہیں وہ صوبوں کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. ٹائم فریم کے اندر جو ہے مکمل ہو جائے گا سارا پروسیس؟ یہ دیکھیں, میں آپ کی یہ بریکنگ نیوز آپ کو دوں گا کہ اس وقت تک پورے پاکستان کے اندر تقریباً 15 کروڑ انسانوں کو ہم گن چکے ہیں. ہم پورے پاکستان کے اندر 39.3 ملین ہاؤس ہولڈ کو جیو ٹیگ کر چکے ہیں. تو ہم تو آپ یہ دیکھیں آدھے سے زیادہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور ہم 4 اپریل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. 4 اپریل تک انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اکا دکا بلاکس میں, جو بلاک ہمارے بڑے ہوتے ہیں, ویسے بلاک میں 200 سے 250 گھروں کا ایک ہم گھر بلاک بناتے ہیں, لیکن جب فیلڈ میں جاتے ہیں اگر ایک ہائی رائز بلڈنگ اگر کسی جگہ پہ آ جاتی ہے اور بعد میں بن جاتی ہے تو وہاں پہ تقریباً 700-800 فلیٹس ہوتے ہیں. تو ایسے بگ بلاک جو ہماری نظر میں آ رہے ہیں اس میں بھی 3 دن 4 دن 5 دن اوپر بھی چلی جائے, لیکن وہ سپیسیفک ان بگ بلاکس کے اندر ہوگی. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جو ابھی تک فگرز میں نے آپ کو دے دی ہیں, تو انشاءاللہ وہ 4 جو ہم نے اپریل دی ہے اس کے بعد ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آگے ڈیٹا کی پروسیسنگ ہوتی ہے, اس کی ٹیبولیشن ہوتی ہے, اور ڈیٹا کوالٹی بھی ہماری چل رہی ہے کہ اس وقت پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے اندر تقریباً 50 جو ہمارے کال کے ایجنٹس ہیں وہ ہمارے موجود ہیں. ہمارا یو این نمبر ہے 0800-57574, اور ہمارے پاس 9727 میسج کا نمبر ہے. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کال بھی کر رہے ہیں, ڈیٹا جو کلیکٹ کر رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے, اور ڈیش بورڈ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہر اسسٹنٹ کمشنر کے پاس, ہر چیف سیکرٹری کے پاس اس کے اپنے ایریے کے ڈیش بورڈ موجود ہیں. میں آپ کی وساطت سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ جو پروسیس ابھی کیا ہے, ہم نے 35 ڈسٹرکٹ میں یہ اگست میں یہ پروسیس کیا تھا, تو اس وقت ہماری لیسن لرن بھی ہوئی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہے. ہمارے جو ٹیبلٹ ہیں ان کے اندر اسی ایریے کی سم لگی ہوئی ہے, اور ڈیٹا جو ہے, اور یہ آپ کی وساطت سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس ایپلیکیشن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آف لائن اور آن لائن دونوں موڈ کے اندر کام کرتی ہے. فرض کریں کہ آپ کا کویشچن ہوگا کہ کوئی ایریا جس کے اندر ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, تو ہمارا ٹیبلٹ وہاں پہ بھی جیو ٹیگ کرتا ہے, اور ہمیں کب اس کا ڈیٹا چاہیے ہے اور کنیکشن چاہیے ہے کہ جب آپ نے ڈیٹا سرور کے اوپر جو ہے وہ سنک کرنا ہوتا ہے. تو اگر فرض کریں کسی ایریا میں وہ کام کرتا ہے اور وہاں پہ نیٹ نہیں بھی ہوتا,
تو ہمارا کام میں رکاوٹ نہیں آتی، اور وہ جب انٹرنیٹ اویلیبل ہوتا ہے تو ہمارے پاس وہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سنک ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد سرور گوندل صاحب، ترجمان ادارہ شماریات پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکمل کام جو ہے 4 اپریل کی جو تاریخ دی گئی ہے اس تک تقریباً ساری مردم شماری مکمل ہو جائے گی، کیونکہ 15 کروڑ سے زائد افراد کے جو نام ہیں وہ مردم شماری ان کو شمار کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔